نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو لیا تھا اور وہ تھے عمران خان صاحب۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد بے شمار باتیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرویو تشنا رہ گیا۔ بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد 1 مہینے میں گزری ہیں، اور یہ ملک بڑا عجیب ہے۔ اس میں ہر دن نیا طوفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج وہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی، اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا، اور اسٹاک مارکیٹ بھی بہت اونچی ہو گئی۔ لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے، جو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لے آئی گئی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے۔ اب تو حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بڑا، کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا، میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو، اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی وائس ورثہ بھی ہو سکتی، ان کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی۔ پھر اس کے بیچ میں ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا دیا جو دن دہاڑے لوگوں کو گولی مار کے وہ اس کو دے دیا واپس، یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا، وہ رمزی یوسف ہو گیا، ان کو غیر قانونی طور پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا۔ پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے قوانین کی وائلیشنز ہوئی، آپ نے گوانٹانامو میں پکڑا دیا، جو بھی کیا۔ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی ان کے جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا، تو اس کو ان کے لیے پہلے یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ لیکن ادھر سے یہ نہیں بات شروع ادھر سے ہوئی ہے، اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا۔ جی سپٹمبر کے اندر 2021 میں اس کو ہائر کیا گیا، اور میں پرائم منسٹر ہوں، ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے۔ اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا؟ وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں، اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو۔ بلکہ 1 سال بعد اس کو پتہ چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی۔ ہاں، اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف، میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر 1 کردار، ٹھیک، اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا۔ اور اس نے ٹویٹ بھی یہ کی ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، پرو امریکن ہے، اور عمران خان اینٹی امریکن ہے، اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک ذاتی مفادات تھے، اور اس گیم کے پیچھے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف، جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت۔ پچھلے جون میں کوئی بھی آ جائے فرق کو نہیں پڑتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں، اس نومبر میں ہونا تھا، تو میرے اکاؤنٹ سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے، تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف، اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے، میں نے کون سے اپنی کوئی NRO 2 لینا ہے یا NRO 1 لینا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی سازش یہیں سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے، اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شہباز شریف کو لے کے آنا ہے۔ تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ آہستہ ساری انفولڈ ہو رہی ہے۔ سچ اللہ الحق ہے جی، سچ کا۔ لیکن اس 10 مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے، نہ صرف معاشی
بلکہ ہماری پولیٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان ہوا. مثلا میں بیوروکریٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک ایس ایچ او بھی نہیں مانتا, پٹواری بھی اس کا فون نہیں سنتا. ایک چیف سیکرٹری نے کیسے اس کا حکم مان لیا, کہ صرف گورنر تھا اس کے پیچھے. دیکھیے جی, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان, ٹھیک, سب سے پہلے تو معیشت تباہ ہو گئی. اور یہ مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کیے ہیں, جو ذمہ دار ہے سب کا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معیشت کوئی نہیں سنبھال سکے گا. اور میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ جو معیشت کا ایکسپرٹ ہے شوکت ترین, اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے رجیم چینج کیا. اور اس نے بھی سمجھایا, اور ہم دونوں سے دلاسا دیا کہ فکر ہی نہ کریں, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں. پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی. تو ان سے معیشت سنبھلنی نہیں, کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنہری دور بتا دیں نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیے ہوں. 99 میں گئے پاکستان بینکرپٹ, 2018 میں یہ گئے پاکستان بینکرپٹ. تو ان سے جو اسحاق ڈار 2 دفعہ بینکرپٹ کر کے ملک گیا ہے اس نے آگے سنبھالنا تھا. تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا. لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جدھر اب وہ فٹ ان ہوتا ہے. وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اکنامک ہٹ مین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معیشت کو قرضے دے کے تباہ کرتا ہے, اسٹرکچرل لونز, اور پہلے تباہ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے, ان کے پرائیویٹائز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے. یہ اس کا اثر تھا. تو اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے, اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. اب IMF نے پہلے تو ایک جو کنڈیشنز لگائی ہیں, آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گیا. 8 مہینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے عام لوگوں کو. تو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی, آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جبکہ 8 مہینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن, ایکسپورٹس, ٹیکس کلیکشن, پیداوار, 4 فصلوں کی ریکارڈ پیداوار, اور آئی ٹی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے. 75% آئی ٹی آگے بڑھ رہا تھا. 24 بلین ڈالر تھا 2019 میں آپ کا ریزرو, جو کبھی بھی نہیں. خان صاحب, ایک بڑا اہم ترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے, بلکہ 2 چیزیں کرتے ہیں, لا اینڈ آرڈر اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے, نظر آ رہا ہے. اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو اب تک الیکشن کروا چکے ہوتے. سے بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹری ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی وجہ سے شعیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی اس ملک میں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ کہتے کہ ان کے رہتے ہوئے تو نہیں, وہ تو صحیح ہے, یہ تو کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے 8 مہینے میں جدھر آ گئے ہیں, نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے, بلکہ 88% بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی. بیرونی ملک ویسے ساری فائنینشیل مارکیٹ سب بند ہو گئی ہیں, کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفالٹ کا 100 پہ چلا گیا. 8 مہینے پہلے وہ تھا 5%, ہم جب تھے یہ 100 پہ چلا گیا. اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دینے, تو نہ سرمایہ کاری آنی ہے, نہ پیسے, نہ کمرشل لونز. اب کیا کریں گے, یہ بالکل اب محرون محنت ہو گئے ہیں IMF کے اور وہ پاورز کے جن سے ان کو پیسہ مل سکتا ہے. اب وہ کیا پاکستان سے مانگی, میں وہی آ گیا اکنامک ہٹ مین, ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں, اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان, پیسہ ان کے باہر پڑا ہے,
ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے. اب روپیہ گرتا گیا جب سے, سوچ لیں کہ اوپن مارکیٹ میں 260 روپے کا ڈالر ہے. ٹھیک. ہم جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا. ٹھیک. اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گرا ہے نیچے, کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے. میں پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گیا نیچے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو اکنامک ہٹ مین لگ رہا ہے. اصل وہی تھا نا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے آؤ, تباہ و برباد. اور پھر یہی جو لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے پاکستان سے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے. فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ہم کمپرومائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کے فیوچر کے اوپر. خان صاحب, ایک ڈیفنس ایمرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کا جس انسٹیٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس $5000 میرے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے 3 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں. آج خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں, آپ کا تو 3 دن کا پیٹرول نہیں, اب کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں آریہ صاحب, یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے, اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے, ڈاکٹر عارف الوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. وہ کہتا ہے ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, ڈونلڈ لو کہتا ہے, اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ظاہر ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بہت بری حکومت ہے, اور وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے کئی جو امریکن ایمبیسی میں جاتے تھے, ہمارے پاس ریکارڈ ہے IB کا کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے, وہ امریکن ایمبیسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے. اب راجہ ریاض نے کون سی کوئی فورن پالیسی پہ بات کرنی ہے امریکن ایمبیسی میں جا کے. تو یہ سب یہ اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی, جیسے وہ باقی جگہ اپوزیشن لیڈر سے زیادہ میٹنگز, وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے, ان سے زیادہ میٹنگز. اور ہمارے جو بیک بینچرز تھے, جو ان کا خیال تھا خوش نہیں ہے ہماری پارٹی سے, ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبیسی. تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر, اگر آپ کرتے یہ کہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے. کیونکہ آج مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارا مسئلہ کیا تھا, ہمارا مسئلہ تھا تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی. ٹھیک. تو تیل کی قیمت ہمارے دور میں تو $103 سے $115 پہ گئی ہے, آج $70 سے $80 پر تیل ہے. تو آج کیوں تیل اتنا مہنگا ہے, ڈالر ختم ہو گئے ہیں, آج کیا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو 2 خاندانوں نے لوٹا, ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آ کے, وہ اپنی چوری ختم کرنی شروع ہو گئے. اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے ہیں؟ یعنی ایسے ہوا ہے کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ ہضم کر جائیں. وہ قانون بدل دو, رول آف لا ہو جاتا ہے نا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں جی, یہ جو کیا ہے انہوں نے, اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں, وہ ملک کی اکانومی تباہ کر دیں, اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں. ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیس ختم ہو رہے ہیں. مریم بھی پاک ہو گئی ہے, وہ شباز شریف بھی پاک, اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے, داماد بھی پاک ہو گیا. اب اور باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گرد. یہاں ایک بڑی مزیدار بات آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہی ہے, میں ذاتی وٹنس ہوں. یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں, ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کی عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا, اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا. میری ساری گواہی پیچھے رہ گئی, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا بلوچستان کا. مجھے کوئی بات, یہ سارے کے سارے پولیٹیکل انجینئرنگ سے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں, سارے کے سارے, رائٹ فرام ایوب خان آن ورڈ. اس نے آ کر کہا کرپشن پہ گورنمنٹ, یا خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ چلا. آپ نے پھر اسی ISI کو کہا ہے کہ وہ بہت زبردست, ان کو روکے گا کون؟ میری اور جی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں, مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لا ہے. صحیح. صرف مسئلہ ایک ہی ہے. آپ مجھے کہنا کہ آج کیا مسئلہ ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف آتا ہے رول آف لا سے. صحیح. رول آف لا کا مطلب یہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. صحیح. وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا, انصاف, عدل اور انصاف, کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی. یعنی ایک دیکھیں نا, ایک کمٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے, میری بیٹی بھی نہیں ہے, اور سب سے پیاری بیٹی کا نام بے شک. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی, جب طاقتور چوری کرے تو اسے چھوڑ دو. اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے. ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے
کہ یہ حدیث کی وجہ یہ اس میں حدیث میں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج NRO2 دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں. اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ ایک گورنمنٹ کی 17 سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس، 17 سال کے اندر جب بہترین اکنامک انڈیکیٹرز تھے، اور وہ ڈالرز کے بغیر جو ہمارے صرف ہمارے 3 مارشل لاز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے اکانومی کی، ایوب خان کی، وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھی، ساری امریکن ڈالرز آ رہے تھے. امریکن ڈالرز کے باوجود 2 سال کرونا کی دنیا میں تباہی کے باوجود ایک گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے. آپ نے اس کو گرا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا، اور ان چوروں نے ملک کا بھی بڑا گھر کر دیا، اور 1100 ارب روپے کی چوری، 480 ارب روپیہ، اور یہ جی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے وصول کیا تھا نیب کے ذریعے 480 ارب روپیہ. 280 18 سالوں میں، ہمارے دور میں 480، کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کیسز تھے، یہ تو جو انجینئرنگ روک دی، اور سارے کیسز پرانے تھے. ہمارے دور میں تو صرف شہباز کے کیسز تھے، اور وہ 95% پرانے کیسز تھے. اب وہ سارے معاف ہو گئے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک اس کے برابر کا بڑا سول ادارہ جو ہے وہ بنا لیں؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی شاید یہی ہے کہ ہمارے ہاں سول ڈیفنس کا ادارہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ سب دیکھیں، یہ جو مارشل لا آتا ہے نا، جو آپ نے شروع سے ایوب خان کے سے بات کی، وہ آتا ہی ادارے تباہ کر کے. صحیح بات. آپ جب کہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں، آئین کے اوپر ہوں، جس دن آپ نے مارشل لا اناؤنس کیا، اس کا مطلب رول آف لا ختم. اس کا مطلب کہ میں اب آئین کے اوپر آ گیا ہوں، ٹھیک. اور وہ آپ چلنے بھی نہیں دیں گے وہ اداروں کو. ان کو ضروری آپ کو کمزور کرنا پڑے گا، کیونکہ کیسے آپ کھلا چھوڑیں گے ان کو؟ اب عدالت کو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کا کہے گا کہ جی آپ وغیرہ ہی نہیں ہے. تو وہ سارا سسٹم کو جب سبارڈینیٹ کرتے ہیں تو لا ختم ہو جاتا ہے. اب ہمارا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو 2 چور آئے، چور خاندان، انہوں نے آتے ساتھ ہی انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا. انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا. کیونکہ اب آپ سوچ لینا، شہباز شریف آیا ہے، سب سے پہلے اس نے FIA کے اوپر حملہ کیا. FIA کے اندر اس کے کیس تھے 16 ارب روپے کا کیس، اور وہ اوپن اینڈ شٹ. رضوان ہمارا دوست، میرا دوست تھا، اس نے مجھے 2 دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بچے کن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا. آتے ساتھ ہی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی جو منی لانڈرنگ اور یہ جو ان کی چوری ان کو پکڑ کے، اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا. رضوان آتے ساتھ ہی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا. 2 مہینے کے اندر سب کچھ ہوا. 4 وہ گواہ جن کے اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے، چاروں ہارٹ اٹیک سے 2 مہینے میں مرے. سگنل گیا FIA کو، انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا، سارے کیسز ختم کیے. FIA ختم. FIA ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب FIA کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے وکٹمائز کرنے کا، کہ جناب کیسے PTI کو ختم کرو. نیب ختم. نیب پہ اپنا آدمی بٹھایا، نیب میں کیسز ختم ہو رہے ہیں. نیب والا کہتا ہے جی وہ مریم کا، وہ کہتا ہے اب پتہ ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں لنڈن میں. وہ مریم سے پوچھتا ہے، وہ مریم کا کیس کیسے ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے نیب والے سے، جی وہ جج پوچھتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ان کے فلیٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے ہمارے فلیٹ، چلو جی ان کا بھی کیس ختم. تو اب نیب کی کیا حیثیت رہے گی پبلک کے اندر؟ نیب ختم ہو گئی. اسی طرح میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جب آپ ادارے چلتے ہیں رول آف لا سے، آئین کے دائرے میں رہ کے ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اچھا، اب کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر. وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے، وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ اپوزیشن کا ہو، اسکاٹ لینڈ یارڈ جب انکوائری شروع کرتا ہے کوئی پرائم منسٹر نہیں روک سکتا. اس لیے ان کے ادارے مضبوط ہیں. ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اداروں کو تکڑا کیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے ادارے ختم کیے، اور FIA ختم، نیب ختم. لیکن میں اور کرکٹ بورڈ دیکھ لیں، وہ رمیز راجہ، اب میں تو کرکٹ ان سب سے بہتر جانتا ہوں، رمیز راجہ جو اچھا بھلا کام کر رہا تھا، اس نے آ کے ہماری کرکٹ کو اس نے فیصلے ایسے کیے کہ آپ دیکھیں ہم ورلڈ کپ فائنل میں چلے گئے، ہم کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا میں. آتے ساتھ ہی نجم سیٹھی کو اوپر بٹھا دیا. بزنس امپائر بنانا نا اس آدمی کا کیا ریلیونس ہے کرکٹ میں؟ اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے. اس نے اپنا نیا لیا ہے. جو ایک ادارہ جب چلتا ہے نا، وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے. وہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں ہوتا کہ صرف کرکٹ ٹیم ہے، اس کے نیچے پورا سیٹ اپ ہے.
وہ آ کے جو آدمی نے اپنی زندگی کو 20-25 سال کرکٹ میں گزاری اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلی 15 سال، اس کا زیادہ تجربہ ہے یا ایک آدمی جو آپ کے لیے بڑا پرو لکھنے والا ہے اس کا تجربہ ہے، اس کو لا کے کرکٹ بورڈ پہ بٹھا دیا؟ اب کرکٹ بورڈ کا ذرا حال دیکھنا۔ پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ یہ شریفوں اور زرداریوں کا جو صرف یہی نہیں کہ انہوں نے لوٹا ہے، لوٹنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں۔ جب ادارے تباہ کرتے ہیں، اور جس طرح نیب امینڈمنٹ کیا انہوں نے، وائٹ کالر کرائم پاکستان میں پکڑنا ناممکن کر دیا انہوں نے۔ اب صرف غریب چھوٹا چور پکڑا جا سکتا ہے، طاقتور ڈاکو آج پاکستان میں پکڑ ہی نہیں آپ سکتے، کیونکہ انہوں نے نیب امینڈمنٹ کر کے کہا جی اب میں پرائم منسٹر میں چوری کروں آ کے اور میں اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ کر دوں، تو پہلے وہ کہیں گے کہ اچھا جی بچوں کے نام پہ پیسہ آپ پروو نہیں کر سکتے۔ دوسرا وہ مجھے کہیں گے اب وہ نیب کے اوپر وہ ثابت کرے کہ عمران خان نے باہر اربوں روپے کی پراپرٹی کدھر سے لی ہے، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب انہوں نے بڑے ڈاکوؤں کو لائسنس دے دیے چوری کا۔ انگریز نے جو ایس ایچ او کو اختیار دیا تھا نا، وہ تھا کہ اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے خریدا تو مجھے چوری میں پکڑ سکتا تھا، لیکن انہوں نے الٹ دیا۔ ایک بہت سینسٹیو سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، میں خاص طور پہ جذباتی ہوں اس معاملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک نے کہا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ چھری لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا، اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے۔ انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس کعبے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور اہم ہے۔ یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی ایوین ایوارڈز پورنوگرافی کے ہوتے ہیں، اس میں بھی سپائی کیم اور ہڈن کیم موویز نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر ہر اینکر پرسن اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کی اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن اس کمپنی کا مینیجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے؟ دیکھیے اور یہ جی میں اس کے اوپر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے، تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا، اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کلچر۔ وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نارمز تھے، آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے۔ اور وہ بڑی ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور انہوں نے اپنی جو گناہ ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دیے کہ نہیں جی یہ منافقت ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے۔ اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ ایون سوسائٹی کو بچاتے ہیں۔ ولا تحسو ولا تجسو، ٹو میں مت لگا رہو، منع کیا اللہ نے۔ پردہ تو خیر بہت بڑی بات اللہ نے کہا جی۔ دیکھیں نہیں کامن سینس ہے جی، میں نے کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مضبوط لکھا اس کے اوپر کہ آپ جب اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں کی ڈیورس ریٹ تھی 14 کے اندر ایک ڈیورس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں، آج 70% ڈیورس ریٹ ہے، کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، سب گناہ گار لوگ ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانیاں آنی شروع ہو گئیں کہ فلانے کی پرائیویٹ لائف ایسی ہے، فلانے کی یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے، نیوز آف دا ورلڈ جو اب بند ہو گئے، ہوا کیا اس کا جیسے جیسے فحاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندان ٹوٹتے گئے، خاندانی نظام ٹوٹتا گیا۔ اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں، سارے ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے، اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ 2.5 سال ہے، ایوریج شادی 2.5 سال چلتی ہے، کیونکہ آپ اگر فحاشی بڑھاتے رہیں، آپ گند کو سامنے لاتے رہیں، آپ کا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔
لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے فحاشی کراتے. اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو جی اب بات کیا, پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی, کسی کی ایکچوئل ٹیپ. اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھے, ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا. تو اب تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے. اتنا سروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں, یہ آڈیو ٹیپس ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنا, گند اچھالنا, اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج. اور یہ صاحب بچوں کے پاس موبائل فون ہے, 8 سال کے بچے موبائل فون لے کے پڑھتے ہیں. اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گند لے کے آ رہے ہیں. آپ سوچیں اس کا معاشرے سوشل میڈیا سے زیادہ مین اسٹریم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے. 25 دسمبر کے دن 9 دھماکے ہوئے ہیں بلوچستان میں. 9. میں بلوچستان میں رہا ہوں, مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. KPK کی جو حالت ہے, بنوں کا جو انسیڈنٹ ہے, اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتہ ہے. ٹیکل کر لیا, اللہ کا کرم ہے, ٹیکل کر لیا, لیکن دھواں چل رہا ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. دیکھیں اور یہ جی, میں سارا وار آن ٹیرر کے خلاف کیوں تھا. میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افغانستان میں جو جہاد لڑی, آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آ کے قبضہ کرتا ہے کسی ملک کے اوپر تو ان کو آزادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے. اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو. ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے, جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے. سارا ہمارا جو قبائلی علاقہ تھا, اس سارے قبائلی علاقے کے ذریعے جہاد لڑی گئی, کیونکہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان میں. ریگن نے کہا تھا 7 فادرز آف امریکا کے ایکویولنس ہیں یہ. ہاں, وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ دے ایکویولنٹ آف دا مورل ایکویولنٹ آف دا فاؤنڈنگ فادرز آف امریکا, مجاہدین کو اس نے کہا. تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے. قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں. اب ہوا کیا, آپ 10 سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکن آ گئے افغانستان میں, اب یہ جہاد نہیں ہے, اب یہ دہشت گردی ہے. اب ہونا کیا تھا, وہ سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے, وہ آپ کے اگینسٹ شروع ہو گئے, اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولیبریٹرز ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہمارے خلاف بھی جہاد جائز ہے. اس کی وجہ سے خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے. جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ 80% خود کش حملوں میں, تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت پہ جائیں گے. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی. اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا, مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے, لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کش حملہ کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا, پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے امریکن کی نیگوسیشن ہم نے کروائی, افغانستان طالبان کی. جب یہ طالبان آئے, یہ امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ, تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. غنی حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے تو 3 دہشت گرد گروپ سے اٹیک کر رہے تھے پاکستان میں. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں, دہشت گردی ختم کر دے, کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی TTP کو. تو TTP سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے, 40-50 ہزار لوگ ہیں, ان کو آپ نے کیا کرنا, انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے. اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے, اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے, اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی, نہ انہوں نے ان کا اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملاکنڈ میں آ گئے. اب اس میں ہمیں بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں,
اب سوال یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جی بالکل ہے ان کے ہاتھ میں. کس طرح لوگ مالاکنڈ آ گئے, وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بھگت ہے, فکس میچ ہے, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ بڑھتا گیا, ادھر سے مالاکنڈ سے ختم ہوا, وہاں چلے گئے, ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا. اب یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں اگر ہم نے عقل سے ناکام کیا, اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ جی کسی اور امریکی ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں مار دھاڑ شروع ہو گئی, وہ پھر جہاد ہمارے اوپر ڈکلیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کسی نے ہمیں مدد بھی نہیں کرنی. وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں, بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں, تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں, مجھے بتائے ہیں 100 ارب ڈالر سے تو زیادہ پاکستان کو ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے وہ نہیں. اور وہ جو 20 ارب ڈالر سے کیا فائدہ ہوا. تو ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں, دیکھیں اتنا نقصان پہنچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے 90 کی دہائی میں. امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہمیں بچا لو, نہیں تو دہشت نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے, فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے امریکیوں کو کہتے تھے کہ جی اگر ہمیں نانا آپ نے بچایا تو وہ خمینی ٹائپ انقلاب آ جائے گا اسلام کا. وہ اسلام سے ڈراتے تھے پورے مڈل ایسٹ سارے. ارے مڈل ایسٹ میں بھی ہر کوئی ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں لبرل ہوں, ماڈریٹ ہوں, اور باقی یہ انتہا پسند ہے. یہ جا کے خواجہ آصف فارن منسٹر تھا, ان کو کہتا کہ ہم لبرل ہیں اور یہ لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی دینی پارٹی اور رائٹسٹ ہے. سو یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کرتے تھے. خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں, تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے. اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے پھر شروع ہو گیا. ہمارا کام ہے سیٹل کرنا ہی. ہم امریکہ کو انوالو کریں گے, اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوں گی. اب ان سے آپ امداد لے رہے ہیں. باڑ لگائی ہے ہم نے, کیا ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا جب باڑ ٹوٹ رہی ہے؟ وہ سامنے ہمارے باڑ ٹوٹی ہے, سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ان کا کام تھا پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بیٹھ کے کرنا؟ ان کا کام نہیں تھا کیا جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ مل کے اگر باڑ کی جنرل باجوہ کو بار بار کہا, میرے پاس ٹیکس ہے, میں بار بار کہا, جب آخر میں نے کہا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, مجھے دہشت گردی کا ڈر ہے, یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی. تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیٹلمنٹ آسان تو نہیں ہونی تھی. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے میر علی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا, مرم شاہ میں انہوں نے بازار میں جا کے طالبان کا جھنڈا لگا دیا. تو اگر یہ بڑھتا گیا, اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز میں بڑی قربانی کرنے, لیکن اگر پبلک سپورٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں جی, لیکن اگر معاشی طور پہ معاشی طور پہ بھی ختم ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی کدھر ہے اب یہ ایک اور جنگ لڑنے کا, اور سارا بوجھ پڑ جائے گا کے پی حکومت کے اوپر کیونکہ وہ مرج ہو گیا اب. تو وہ اب, اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوگی؟ نہیں, پولیس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہارڈنڈ لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں, اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کرے گی. 20 سال سے آل فنڈز جو تھے وہ دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لیے پولیس کو تو اکوپ بھی نہیں کیا گیا نا. ہم نے کیا تھا, ہم نے 2013 میں شروع کیا پولیس کو کے پی میں اکوپ کرنا, لیکن وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کرتے تھے. لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا کے پی پولیس کے اوپر, اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاٹا کے لیے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے, انہوں نے فنڈز ہی روک دیے. وہ خیر انہوں نے جا کے اب کے پی کے وہ چیف منسٹر وہ آ کے انہوں نے بلکہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دیے آپ نے فاٹا کے. اب فاٹا کے فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں وہ, اور طالبان بھی ٹی ٹی پی بھی ان کے خلاف ہے, تو یہ تو ایک پورا وہاں کیوس آنے والا ہے. اچھا سیاست تھوڑی سی ہلکی سی, میں زیادہ اس میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ وہ اور بہت سارے اینکرز موجود ہیں, لیکن آپ نے کہا ہے کہ اپریل میں یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے, تو یہ کوئی روحانی طور پہ ہے یا آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ؟ نہیں, میری اسیسمنٹ ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس گھوڑے کے اندر ہوا بھرتے جاؤ آپ, وہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. یہ ابھی نہیں بیٹھے گا تو آگے جا کے بیٹھ جائے, اس لیے گرنا ہے. اب دیکھیں نا معاشی طور پہ ہوا کیا, ہمارا اب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں, تو ڈالر کھلا چھوڑے گا تو مارکیٹ ریٹ تو 330 تک کہتے ہیں جائے گا, 260 پہ پہنچ گیا ابھی مارکیٹ جو ریٹ ہے, تو وہ اور ویسے بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے تو وہ کدھر پہنچتا ہے.
انہوں نے کہا بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ اور 40 روپے یونٹ تک بڑھاؤ. 40 یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دگنے ہوئے تو وہ کدھر پہنچ. لالٹینیں خرید لینی چاہیے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس 250% بڑھاؤ, اور پھر انہوں نے کہا 700 ارب روپے کے ٹیکسز مزید اور لگاؤ. اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, کسان بھی پٹ گیا, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کیا ہوگی اپریل میں. مجھے تو بھی خوف آ رہا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے, جو پیٹرول جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے, جو بجلی کی قیمت ہے, جو کھادیں جدھر چلی گئی ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کسان کیسے. اور آگے کھادوں کی جو آف ٹیک ہے, جو کنزمپشن ہے وہ نیچے چلی گئی ہے, وہ ڈی اے پی کے بھی چلی گئی ہے, یوریا کی بھی چلی گئی ہے. تو جب وہ افیکٹ کرے گا ہماری فصل کو. اگر ہماری فصل بھی کم ہوئی, انڈسٹری ویسے بند ہو رہی ہے, ہمارے پاس پروڈکشن سینٹر ہے, یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے اور یا ایگریکلچر ہے, تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے قرضے واپس. تو یہ کیا آپ کو پھر اونا پونا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ کے گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے. مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفالٹ کر گئے, اب ڈیفالٹ تو ویسے ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں, اگر پوری طرح ڈیفالٹ کر گئے تو 3-4 سال ملک تو پیچھے چلا گیا. ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ, ایک دفعہ ڈیفالٹ کر کئی گنا زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گی, 30s والا حال ہو جائے. تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت یہاں تو عام آدمی پس جائے گا. ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے, سوچ لے کہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا. تو اس کا کون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک گھٹنے پہ لے آئیں؟ یہی کانسیپٹ, یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہم صرف کارپٹ کے نیچے یا چوئی شجاعت بن جائیں گے کہ مٹی پاؤ, یا ہم کبھی بھی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو رسپانسبل تھا؟ اور یہ سب یہ دیکھیں کہ میں اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہوں پختونخوا کی ملک کے لیے کہ آپ الیکشن کرواؤ. فورس کر رہے ہیں الیکشن کرواؤ, کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکانومی تو بیٹھ گئی ہے. تو اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے, مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی ملک میں آئے گا اس کے بعد جس نے اقتدار میں آنا ہے وہ ہولڈ بھی نہیں کر سکے گا. میں تو اس لیے قربان کر رہا ہوں. اوپر سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں, پوری طرح ان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح یہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے. میری یہ کیسا الٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے نہیں, اور یہ بھی کہ کسی طرح ہمیں گرا کے تو نون کو لایا جائے. یہ کوششیں ہو رہی ہیں فی الحال تو. یعنی ہمارے جو پیچھے ہمارے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ میں مدد کر رہا ہوں ملک کے لیے, وہ اٹھا کے اس کو روک کے ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہاں بھی نون کی حکومت لانا چاہتے ہیں. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آئین میں ختم نہیں کر رہا, صرف کچھ شکوں پہ عمل درآمد روک رہا ہوں, معطل کر رہا ہوں. ہائی کورٹ پنجاب نے ایک شک کو معطل کیا ہے, عمل درآمد روکا ہے, آرٹیکل 112 جس کے تحت اسمبلی. دیکھیے جی, میں چاہتا تو میری تو سارا وقت کوشش ہے کہ ہماری دو طرح, میں ویسے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس کو بھی جواب دوں. ایک ہے ہماری جوڈیشری مضبوط ہو. اس کی مضبوط کا مطلب ہوتا ہے جی عوام کو رسپیکٹ کرے. جوڈیشری کی رسپیکٹ آتی ہے کنٹیمپٹ کے لوگوں کے اوپر لگا کے نہیں آتی. رسپیکٹ آتی ہے فیصلوں سے. اب جوڈیشری اگر فیصلے میرٹ پہ نہیں کرے گی اور وہ انفلوئنس ہوگی طاقتور سے, میں یہ بڑے وتھ رسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے, وہ بجائے رول آف لا قائم کرنے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, میں نے کہا ISI کا ایک بہت بڑا رول ہے جی. وہ اصل میں وہ اس گھوڑے کو لگام کون دے گا؟ میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے جی, سب سے پہلے تو فوج جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں نا, وہ سارا ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے, لائل ٹو دی چیف, وہ اور ڈسپلن ہے فوج میں. اس کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ جدھر چاہے گا نا تو وہ تباہی بھی کر سکتا ہے. جو اس نے کیا, یہ جو تباہی کی ہے 8 مہینے پہلے فیصلے سے, ملک کی تو تباہی کر دی نا اس نے, وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. اور وہ اگر, کیونکہ سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن جو بچی ہوئی ہے وہ فوج ہے,
اور ISI میں بڑی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, صلاحیت ہے. اس کو بجائے یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگاؤ کہ کس کو جوڑ توڑ کرنی ہے, لگانا ہے کہ جی پنجاب حکومت کیسے آپ نے بچانی ہے, بجائے یہ کرنے کے اس کو لے آئیں جی صحیح ہے, اکاؤنٹیبلٹی. یہ بات تو ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے اکاؤنٹیبلٹی. اس میں یا رول آف لا, اگر آپ اس کو اور اس پاور کو استعمال کریں رول آف لا اسٹیبلش کرنے میں, کہ آپ نے طاقتور جو ہر جگہ طاقتور چوری کر رہا ہے, ڈالر یہاں سے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جو روپیہ کنورٹ کرتی ہے حوالے سے باہر بھجوا دیتی ہے, یہاں سے پوری ڈالر کی ایک طرف شارٹیج ہے, گورنمنٹ گھٹنوں پہ ہے, لیکن یہاں سے ایلیٹ جو ڈالر خریدتا ہے وہ باہر بھیج جاتی ہے. یہ سارے شہباز شریف, یہ نواز, یہ حدیبہ پیپر مل کیا تھی, جو جعلی اکاؤنٹس وہ زرداری کے, یہ سارا منی لانڈرنگ تھی. منی لانڈرنگ کا مطلب یہاں سے ڈالر لیا اور باہر بھیج دی. اگر یہی جو سب سے آرگنائز انسٹیٹیوشن ISI, یہ اگر یہ کنٹرول کر لے تو یہ ملک تو اٹھ جائے گا. کیونکہ ابھی شارٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس کے پاس اتنی آرگنائزیشن اور پاور ہے. صرف یہ ڈائریکشن اس کو چاہیے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کر دیں اس طرف ملک بچانے کے لیے, کیونکہ میں پہلی دفعہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. میں آنیسٹلی فیل کر رہا ہوں کہ ہر کوئی فیل کر رہا ہے, ہر کوئی فیل کر رہا ہے. تو میں اپنی گورنمنٹ تو اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کو عقل آئے اور الیکشن کروا دے اور ملک کو بچائیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت دیا اور اتنے طویل وقفے کے وقت دیا. ناظرین, آپ نے ایک درد مند آدمی کی باتیں سنی ہیں, ایک شخص جو کہ اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں اس نے زندگی کی ہر چیز حاصل کر لی ہے, شہرت ہے, وزارت عظمیٰ ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک سوچتا ہوا دل ہے. اس سوچتے ہوئے دل کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دھڑکنا چاہیے, اور شاید بہت سارے لوگ دھڑک رہے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.